الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب قال الله جل وعلا في كتابه العزيز إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا پالنہار ہے، جس نے انسانوں کو ایک جیسا بنایا، اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخر نبی محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے مسلمانوں میں آپس میں باہمی محبت الفت اس کو قائم رکھنے کی تلقین کی ہے. حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالمقابل دوسرے انبیاء کے انہیں کچھ خاصیتیں دی گئی تھی. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں اعطیت خمسا لم یعطہن احد من قبلی، مجھے 5 خوبیاں دی گئی، اس سے پہلے یہ 5 خوبیاں دوسرے انبیاء کو نہیں دیے گئے تھے. اس میں سے ایک خوبی ہے جوامع الکلم. جوامع الکلم بات چھوٹی مگر اس کے اندر بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. کلام چھوٹا، گفتگو چھوٹی ایک جملے میں، مگر اس کے اندر بہت وسیع معنی ہوتا ہے، بہت گہرا معنی ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا تھا. ایک صحابی رسول آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سفر کر کے دوسرے قبیلے والے تھے، مدینہ آئے، پورا سفر سواری سب تیار کر کے سفر کا ساز و سامان آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ ایسی نصیحت کیجئے کہ میں اس کو نہ بھولوں.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تغضب، ایک ہی فعل نہیں کا جملہ، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اب صحابی بیچارے، میں اتنی دور سے آیا، یہ تو ایک کامن سی چیز ہے، غصہ مت کرو، امی بھی بولتے ہیں، ابا بھی بولتے ہیں، لوگ بھی بولتے ہیں، بزرگ بھی بولتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کامن نصیحت کی ہے مجھے۔ گئے واپس اپنے گاؤں، اپنے قبیلے کو، سوچے کہ نہیں، مجھے پھر جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مجھے بھول جائیں کہ میں اس سے پہلے سوال کے لیے آیا تھا، تو یہ خیال کرتے ہوئے مجھے پھر دوبارہ جانا ہے اور نصیحت مجھے لینی ہے۔ بہت دنوں کے بعد پھر گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے، ایسی نصیحت جس کو میں ہمیشگی اپناؤں، ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کروں میں۔ کہا لا تغضب، اللہ اکبر، کہا غصہ مت کرو۔ عجیب، اتنی دور سے آئے، کچھ نصیحت لے کر کے جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس چھوٹی بات کر رہے ہیں، لا تغضب۔ یہ معاشرہ کہتا ہے غصہ مت کرو، غصے کو پی جاؤ۔ واپس چلے گئے، پھر کئی ماہ گزرے، اس کے بعد پھر سوچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بھول گئے ہوں گے، کچھ دوسری نصیحت کریں گے۔ پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول نصیحت کیجئے۔ کہا لا تغضب، اللہ اکبر۔ اس کے بعد صحابی نے تھام لیا کہ یہ لا تغضب، غصے میں کیا چیز ہے ایسی، اس پہ سرچ شروع کر دیا، ریسرچ شروع کر دی، ایسی کیا چیز ہے یہ غصہ مت کرو، اس پہ ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ 1 سال تک اپنے معاشرے میں غور و فکر کرتے رہے، اس نتیجے پر پہنچے کہ آج کل جو معاشرے میں خامیاں ہوتی ہیں، برائیاں جو ہوتی ہیں، وہ غصے کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، غصے کی وجہ سے آپسی جھگڑے ہوتے ہیں، غصے کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں، غصے کی وجہ سے رشتہ داری ٹوٹتی ہے، غصے کی وجہ سے دوستی ٹوٹتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو معاشرے کی اکثر برائیاں یہ غصے میں ہی رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دیا۔ جوامع الکلم، چھوٹی سی بات بہت معنی رکھتا ہے۔ انہی جوامع الکلم میں سے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں المؤمن للمؤمن لأخیہ مرآۃ المؤمن، المؤمن لأخیہ مرآۃ المؤمن۔ دوسرے الفاظ میں بھی یہ حدیث ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی بات، اس میں اگر ہم اس حدیث کی تشریح میں چلے کہ ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے آئینہ ہے۔ چلیے آج اسی حدیث کی شرح میں کس ناحیے سے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ بن سکتا ہے، آئینہ کیا رول ادا کرتا ہے جو ایک مومن کو وہ رول ادا کرنا ہے، اسی پر انشاءاللہ العزیز آج ہمارا خطبہ جمعہ ہوگا۔ پہلی چیز، آپ اگر آئینے کے سامنے کھڑیں گے تو آئینہ جو ہے صاف آپ کا عیب، آپ کی خوبیاں سب صاف دکھاتا ہے۔ مومن جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، آئینہ آپ کو صاف دکھاتا ہے، مطلب یہ کہ آئینے کے دل میں آپ کے تعلق سے کوئی بغض نہیں ہوتا ہے، آئینہ آپ کے تعلق سے کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی جلن نہیں کرتا ہے۔ آپ کا فیس جیسا ہے، آپ کا چہرہ جیسا ہے، آپ کے ہاتھ جیسے ہیں، آپ کی ہائٹ بھی برابر، سب کچھ ہو بہو ویسے ہی آئینہ دکھاتا ہے آپ کو۔ تو ویسے ہی ہم ایک مومن کے لیے آئینہ ہونا چاہیے، ان کے تعلق سے ہمارے دل میں بغض نہیں ہونا چاہیے، ان کے تعلق سے ہمارے دلوں میں غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، ان کے تعلق سے ہم حسد نہ کریں، بغض نہ کریں۔ یہ ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ ایسے ہی رہنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں کو کہہ دو کہ اچھی بات کریں، اچھی بات کریں، درست بات کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان دونوں میں لڑاتا ہے، بغضیں ڈالتا ہے، حسدیں ڈالتا ہے دو مومنوں کے درمیان۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث کا پہلا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک مومن کے لیے آئینے کی طرح ہونا چاہیے، اس مومن کے تعلق سے ہمیں کوئی عیب، اس کے تعلق سے کوئی بغض، کوئی بغاوت، کوئی حسد نہیں رکھنا چاہیے۔ اور عموماً آپ دیکھ لیں لڑائیاں جھگڑے جتنے بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے وغیرہ سب، رشتہ داریاں جو ٹوٹتی ہیں،
اختلافات کم، غلط فہمیاں زیادہ ہوتی ہیں. جتنا دور ہوتے رہیں گے اس رشتہ دار سے، غلط فہمیاں اتنی زیادہ پیدا ہوتی جائیں گی. تو پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے مومن بھائی کے لیے صاف و شفاف ہونا چاہیے. جیسا آئینہ آپ کا چہرہ صاف و شفاف بتاتا ہے، آپ کا جسم جس طرح سے صاف و شفاف بتاتا ہے، آئینے کے دل میں آپ کے تعلق سے کوئی بغض نہیں ہے، آئینے کے دل میں آپ کے تعلق سے کوئی حسد نہیں ہے، ویسے ہی ایک مومن دوسرے مومن کے لیے صاف و شفاف ہونا چاہیے، دوسرے مومن کے تعلق سے حسد و بغض کو نہیں رکھنا چاہیے. اسی طرح ہمارا نفس کا شر عموماً یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو 100% صحیح سمجھتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ شر ہے دراصل، یہ اچھا ہی نہیں. ہم اپنے آپ کو صحیح سمجھنا 100%، میں 100% میں صحیح ہوں. دوسرے جو ہے میری کمزوری نہیں بتا سکتے. دوسرے اگر کوئی کمزوری بتائیں گے اس کا انکار کریں گے. انکار تو دور کی بات، اس کی سنیں گے ہی نہیں. اپنے آپ کو آپ 100% صحیح ہیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے. فلا تزکوا انفسکم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے نفسوں کی صفائی مت بیان کرو کہ تم 100% صحیح ہیں، تم صحیح کام کر رہے ہیں، تو لہذا صفائی اپنے دل کی مت دو. وہ اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کون تقوی والا ہے. تم میں سے کون تقوی والا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جس طرح سے آئینہ جس میں اپنا عیب دکھاتا ہے، ویسے ہی ہمیں خود کو اپنا عیب دیکھنا ہے. آئینہ کیا کام کرتا ہے؟ ہم اگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں، جو چہرے پر دھبا ہے وہ دکھائے گا، جو پیشانی پر دھبا ہے وہ دکھائے گا، نہیں چھپائے گا آئینہ. تو ویسے ہی جو ہے ہمیں بھی آئینے کی طرح بننا ہے کہ ہمارے اندر کیا عیب ہے، ہمارے اندر کیا عیب ہے. 100% ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں سمجھنا چاہیے، ہمارے اندر کیا عیب ہے. جس طرح آئینہ عیب دکھاتا ہے آپ کو، ویسے ہی اپنے میں عیب کو تلاش کرنا چاہیے کہ میرے اندر کون سی برائی ہے، میرے اندر کون سا عیب چھپا ہوا ہے. اسی طرح آئینہ جو ہے، حدیث کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرتے ہیں، دوسروں کی خامیوں کو تلاش کرتے ہیں، صرف خامیوں کو تلاش کرتے ہیں. ساتھ میں چاہیے کہ مومن کی خوبیوں کو تلاش کریں. اس کے اندر ایسی کیا خوبی ہے جو میرے اندر نہیں ہے، اس کے اندر ایسی کیا اچھائی ہے جو میرے اندر نہیں ہے. جیسے آئینہ آپ کو خوبی کے ساتھ ساتھ خامی تو دکھاتا ہے، خامی کے ساتھ ساتھ آپ کو خوبی بھی دکھاتا. آئینہ آپ کی خوبی نہیں چھپاتا، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کے آنکھ کتنے بڑے ہیں، آپ کے ہونٹ کیسے ہیں، خوبیاں، مکمل خوبی آئینہ بتاتا ہے. تو ویسے ہی ہو بہو ہم سامنے والے کی خوبیاں بھی تلاش کرنا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے. دعا دے رہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر رحم فرمائے جو آ کر مجھے میرے عیب بتائے، میری خامیاں بتائے. یعنی جیسے ہم چاہتے ہیں کہ آئینے کے سامنے میری خامیاں کیا ہیں، کہ آئینہ میری خامیاں بتائے، میری کمیاں بتائے، میرے چہرے میں کتنی کمی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آئینہ بتائے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ویسے ہی جو کوئی مجھے خامیاں بتا دے، جو کوئی مجھے خوبیاں بتا دے، اس کے لیے دعائی کلمات کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس آدمی پر رحم فرما جو میرے پاس آ کر میری خامیاں بتائے، جو میرے پاس آ کر کے میری خامیاں بتائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء علی انفسکم، اے مومنو تم آپس میں انصاف، کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر تم قائم رہو، انصاف پر تم قائم رہو، اور تم خود اپنے آپ پر گواہ بنو، تم خود اپنے آپ پر گواہ بنو، تمہارے اندر کیا خامیاں ہیں تم خود تلاش کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو لہذا آئینہ جو ہے
جیسے آپ کی خوبیاں بتاتا ہے ویسے ہی آپ کی خامیاں بھی بتاتا ہے. تو لہٰذا مسلمان کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے وہ ایک آئینے کے مانند ہو، وہ اپنی خامیاں بھی تلاش کرے، اپنی خود کی خامیاں بھی تلاش کرے، اپنی خود کی خامیاں دیکھیں کہ میرے اندر کیا خامیاں ہیں، میرے اندر کیا خوبیاں ہیں. خوبیوں کے ساتھ ساتھ خامیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اور ہاں، سامنے والے کو جب ہم اس کی خامی دیکھیں تو اس کی جتنی خامی ہے اتنی ہی خامی بتائے. اس سے زیادہ، اس خامی سے زیادہ بتانا، اس کے اندر جو برائی ہے اتنی ہی برائی بتائے. اس سے زیادہ بتانا، اس کو ایشو کرنا اور اس کو بڑا چڑھا کر کے دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا، آئینہ وہ کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. آئینہ آپ اکیلے اگر سامنے کھڑے ہو گئے آئینے کے، صرف آپ ہی کو خامی بتاتا ہے، آپ ہی کو خامی بتاتا ہے وہ، اور آپ کی خامی کی وجہ سے آپ کو ذلیل کرتا ہے. آئینہ ذلیل نہیں کرتا. ویسے ہم کسی مومن کے اندر کوئی خامی دیکھے، کوئی برائی دیکھے تو ہم اس کو ذلیل و رسوا نہ کریں، بلکہ اس کو اکیلے میں خامی یہ سمجھائیں کہ میرے بھائی آپ کے اندر یہ خامی ہے، میرے بھائی آپ کے اندر یہ برائی ہے، لہٰذا آپ اس برائی اور اس خامی کو دور کر لیں. ایسا نہیں کہ نصیحت کا پہلو آپ سامنے لا لیے کہ آج ہی تمہارے اندر ایسا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت بیٹھی ہوئی ہے، خاندان کے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے جو ہے خامی بیان کرنا شروع کر دیے. کیا آپ کا آئینہ آپ کی خامی ایسے ہی بیان کرتا ہے؟ نہیں، آئینہ جو ہے آپ کی خامی صرف آپ ہی کو بتاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیحت کا ایک معمول ہوتا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ایک مومن کی غلطی آ جاتی تو آپ خطبے میں جب کہتے تو اشارے سے کہتے تھے کہ کیا بات ہے، آج کل لوگ جو ہے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، کیا بات ہے، لوگ ایسا ایسا کیے ہیں. تو لہٰذا جو غلطی کیا وہ سمجھ لیتا تھا کہ یہ غلطی میرے اندر ہے، اس کی اصلاح خود کر لیتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کو ڈائریکٹ ٹارگٹ کر کے تم جو ہے ایسا کام کیے پوری جماعت کے سامنے، تمہارے اندر یہ خوبی ہے، تمہارے اندر یہ برائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول وعظ و نصیحت میں یہ نہیں ہوتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شکایتیں آپ کے پاس آتی تو دوران خطبہ جمعہ یا پھر دوران نصیحت آپ اشارہ دیتے تھے کہ آج کل لوگوں کا معاملہ کیا ہے، ایسے ایسے کر رہے ہیں، ان کی بات ایسی ایسی ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من وعظ اخاہ بالعلانیۃ فقد شانہ ومن وعظ اخاہ بالسر فقد زانہ. فرماتے ہیں جو کوئی اپنے بھائی کو علانیہ طور پر سب کے سامنے زور سے ذلیل کرتا ہے، اس کی خامی پر جو ہے نصیحت کرنے کی کوشش کرتا ہے سب کے سامنے، وہ جو ہے اس کو ذلیل کیا. دراصل نصیحت نہیں کیا بلکہ اس کو اور اس کا معاملہ بگاڑ دیا. سامنے سب کے سامنے ذلیل ہو گیا تو انسان کرے گا کیا؟ اور جو کوئی سر میں، تنہائی میں اپنے مومن کو واعظ کرے، اپنے مومن کو نصیحت کرے تو صحیح نصیحت یہی ہے. تو آئینہ جیسے آپ کی عیب سب کے سامنے ذلیل نہیں کرتا، آپ کے عیب کی وجہ سے یہ کالا ہے، اس کے چہرے پر پمپل ہیں، اس کے ہونٹ پھگیرے ہیں، اس کے کان لمبے ہیں، دوسروں کے سامنے ذلیل کر آپ کو صرف آپ کا عیب دکھائے گا مگر آپ کو ذلیل نہیں کرے گا آئینہ. ویسے ہی مومن کے اندر کوئی عیب ہو تو ہم جو ہے اس عیب کو مومن کے اکیلے میں تنہائی میں اس کو بتائیں یہ عیب ہے، اس عیب کو آپ لوگوں کے سامنے اچھالنا گویا ذلیل کرنا ہے. اسی طرح سے مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ کیسے ہے؟ آئینہ بس اتنا بتاتا ہے جو آپ کی کمزوری ہے، اس کمزوری کو دوسروں کو نہیں بتاتا. مثال کے طور پر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے تو ہمارا عیب، ہماری خامی، ہماری خوبی آئینہ اتنا بتائے گا. ہم ہٹ گئے، دوسرا اگر وہاں جا کر کھڑے گا، دیکھو اس سے پہلے مجھے دیکھنے کے لیے دوسرا آیا تھا میرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے، اس کے اندر یہ عیب ہے، وہ کالا ہے، اس کے چہرے پر پمپل ہیں، دوسرے بھائی کو آئینہ بتاتا ہے؟ نہیں بتاتا ہے. تو ویسے ہی ہم کسی بھائی کا عیب دیکھیں تو دوسروں کو جا کر نہ بتائیں، جسے ہم صاف طرح سے غیبت کہتے ہیں. ایک بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی کا بیان کرنا یہ غیبت ہے. آئینہ ہمیں غیبت نہیں سکھاتا. آئینہ اگر آپ کا عیب ہے تو صرف آپ ہی کو دکھائے گا. آئینہ اگر آپ کی خوبی ہے تو آپ کو دکھائے گا. آئینہ آپ کی برائی، آپ کی کمی، آپ کی خامی
دوسرے بھائی کو نہیں دکھاتا ہے تو ویسے ہی ہم ایک مومن کے لیے اسی طرح سے پیش آنا ہے. اور سب سے اہم بات اس میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آئینہ جیسے ظاہر بتاتا ہے ویسے ہی ہمیں ظاہر کے مطابق حکم لگانا ہے. اس کے ظاہر کو ہی ہمیں بھی دیکھنا ہے. ہمیں دلوں پر وار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. کسی کے دلوں پر حملہ کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا ہے. آئینہ جیسا آپ کے ظاہری شکل کو بتاتا ہے, بتا کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے, آپ کے اندر یہ خوبی ہے, ویسے ہی ہم اپنے مومن کی ظاہری شکل پر حکم لگائیں. مومن کے دل پر وار نہ کریں, اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے, کیونکہ واللہ یعلم ما فی الصدور, اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو جاننے والا اللہ ہے. لہٰذا اگر کوئی نیک کام کر رہا ہے اسے ہم یہ کہیں کہ یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کر رہا ہے, یہ دوسروں کو, اس کے دل میں ایسی بات نہیں ہے, اس کے ظاہر کچھ اور ہے, اس کا باطن کچھ اور ہے. دوسروں کے باطن پر ہم حملہ کرتے ہیں. یاد رکھ لو باطن کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, ہم اس کے مکلف نہیں ہیں. ہم مکلف ہیں تو ظاہری اعمال کے مکلف ہیں, باطنی اعمال کے مکلف نہیں ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بھیجے, جنگ کے لیے گئے تھے. لوگوں میں جنگ ہوئی, کافروں کے ساتھ قتل ہوا. ایک آدمی پر جیسے ہی تلوار اٹھائے وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا, میں اسلام لا لیا, میں لا الہ الا اللہ کہہ, بار بار کہتا رہا یہاں تک کہ اس کو مار دیے. مارنے کے بعد سفر سے واپس آئے مدینہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا بھی پیش کیا کہ اللہ کے رسول ایک آدمی جو ہے میں جب مارنے جا رہا تھا تو یہ موت کے ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اقتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ, یہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے قتل کیا؟ بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی پوچھ رہے تھے اقتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ, اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تو نے اس کو قتل کیا. بارہا کہتے رہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا شققت قلبہ, ارے ایسی بات ہوتی تو دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیتا کہ اس کے دل میں واقعی ایسی چیز ہے یا نہیں ہے. اللہ اکبر. دلوں پر کبھی وار نہ کریں, اللہ کے لیے وار نہ کریں. کوئی عبادت کرتا ہے, کوئی دین کا کام کرتا ہے, ان کی عبادت دکھاوے کی ہے, ان کے دین کا کام دکھاوے کا ہے, ان سے مقصد جو ہے شہرت ہے, ارے وہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے گا, کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کر لے گا وہ معاملہ. ہمیں کسی کے دلوں کو, جس کو ہم نہیں جانتے دل کے اندر کیا چیز ہے, دل کا بھید ہم نہیں جانتے, وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم کسی کے دلوں پر وار نہ کریں, انہیں ذہنی ٹھوس نہ پہنچائیں, ان کے دلوں پر وار کر کے. اس کے بعد اسامہ بن زید کہتے ہیں یہ سننے کے بعد کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوتا تو اچھا تھا, آج مسلمان ہونا تھا. کاش میں اس سے پہلے مسلمان ہی نہیں ہوتا, میں جنگ کے لیے نہیں جاتا, خامخواہ جو ہے ایسے آدمی کو میں قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ تم کیا کرو گے اسامہ, کل قیامت کے دن کلمہ آئے آپ کے پاس اور کہے کہ فلاں بھائی کلمہ پڑھ لیا اور تم نے اس کو وار کیا, کیا کرو گے تم؟ تو اسامہ کہتے ہیں یہ سننے کے بعد میرے دل میں یہ بات آئی کہ کاش میں آج اسلام قبول کرتا, مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا, کاش میں آج اسلام قبول کرتا, یہ معاملہ ہی میرے ساتھ نہیں ہوتا, میں جنگ کے لیے نہ جاتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. تو میرے بھائیوں کبھی بھی مومن کے دلوں پر وار کرنے کی کوشش نہ کریں, ان کے اخلاص کا کھلواڑ نہ بنائیں, ان کے تعلق سے, ان کے بھید کے تعلق سے گفتگو نہ کریں. ارے آپ کون ہوتے ہیں, کون ہوتے ہیں آپ اس کے دل پر وار کرنے کے لیے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کے اخلاص کے تعلق سے گفتگو کرنے کے لیے, جس کا آپ کو علم نہیں ہے, جس کا آپ کو مکلف نہیں بنایا گیا ہے؟ وہ ہے رب ہے, معاملہ صاف ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین تھے, لمبے عرصے تک منافقین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی تھا, اللہ تعالیٰ بار بار آگہی کرتے رہے کہ یہ منافق ہیں, یہ منافق ہے. عبداللہ بن ابی کتنی تکلیف پہنچاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, کتنی اذیتیں پہنچاتا تھا. کبھی بھی جو ہے دلوں پر وار نہیں کیے منافقین کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی بھی وار نہیں کیے دلوں پر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگایا گیا, تہمت لگائی گئی, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلوں پر وار نہیں کیا. جانتے تھے کہ معاملہ ان کا کلیئر نہیں ہے, مگر پھر بھی جو ہے اپنے میں دبائے رکھتے تھے, کیونکہ ظاہری طور پر وہ کھل کر میں کافر ہوں نہیں آیا تھا وہ. اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ ویسے ہی کام کرتا ہے
جو آپ کے اندر خوبی اور خامی ہے. ہمیں بھی جو ہے ایک مومن ہوتے ہوئے دوسرے مومن کے لیے آئینہ بن کر کے رہنا ہے. اس کی کئی مطلبیں ہیں. جیسا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم دی گئی تھی، تو یہ مومن ایک دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. آئینہ جو رول ادا کرتا ہے ہمارے لیے، وہی رول ہم اپنے دوسرے بھائی کے لیے ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں میں آپس میں محبتیں پیدا فرمائیں، آفتیں پیدا فرمائیں، دوسرے مومنوں کے تعلق سے بغض، کینہ، کپٹ، حسد سب دور فرمائیں. اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائیں. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.